السلام علیکم گائز. تو جس مدعے پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھمبنیل اور انٹرو دیکھ کر. وہ ہے کہ آخر متحدہ ریاست امریکہ یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آخر دنیا کی سپر پاور کیسے بنی. آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ یہ جو گراف ہے یہ 2000 سال کا ڈیٹا دکھاتا ہے. اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا انڈیا اور چائنا جو ہے نا صرف وہی بڑے بڑے ٹریڈ روٹس کا حصہ ہے. تو آخر لیکن پھر بھی امریکہ نیچے سے آ رہا ہے. تو آخر امریکہ کی اکنامی کیسے گرو ہوئی یہی جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں. تو کہانی کی شروعات ہم لوگ کرتے ہیں کرسٹوفر کولمبس سے. تو جو کرسٹوفر کولمبس تھا اسی نے ہی پورے اس امریکن کانٹیننٹ کو دریافت کیا تھا. اور پھر جو پورا ساؤتھ امریکہ تھا وہ اسپینش امپائر کے اندر چلا گیا اور جو اوپر کا نارتھ امریکہ تھا وہ فرانس اور برٹین کے اندر چلا گیا. لیکن پھر 4 جولائی 1776 کو امریکہ نے آزادی کا اعلان کر دیا اور ان کے لیڈر جارج واشنگٹن نے ان کی مدد کی. اور پھر ایسے کر کے ہی یہ سب کچھ شروع ہوا اور پھر بنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور سارے نئے ملک جو یہاں پر نارتھ امریکہ میں بنے تھے وہ سب چاہتے تھے کہ وہ لوگ یو ایس کے ساتھ جڑ جائیں کیونکہ یو ایس ایک ڈیموکریسی تھا. وہاں پر ہی ان کو ڈیموکریسی فریڈم اور ان کے ہیومن رائٹس ملنے والے تھے. اسی لیے وہ لوگ فرانس برٹین سے نہ جڑ کر امریکہ سے جڑتے تھے اور امریکہ سپر پاور بننا چاہتا تھا. اسی لیے امریکہ نے بہت ساری زمینوں کو ایسے کر کے لیا. اور یہ جو ہے نا یہ وجہ ہے کہ فلوریڈا اوہایو جیسے کئی اسٹیٹس جو ہیں وہ یو ایس کے ساتھ ملے اور پھر انہوں نے امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کیا. اور یہ بات جو ہے امریکہ کے لیے کافی بڑی اچیومنٹ تھی کہ ملک جتنا بڑا ہوگا. تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس اتنے بڑے ایریا کو امریکہ نے لے لیا تھا. پھر امریکہ کو اور زمین چاہیے تھی اس لیے پھر اس نے 2 سینٹ پر ایکڑ کے حساب سے $7.2 ملین دے کر سوویت یونین یعنی کہ اس وقت رشین امپائر سے جو تھا نا الاسکا کی ٹیریٹری کو پورا خرید لیا اور اپنی زمین بڑھائی. اور پھر جب سن 1850 میں جب ٹیکسس آزاد ہوا میکسیکو سے. اب ٹیکسس پہلے تو اپنا آزاد ملک تھا لیکن پھر اس نے یو ایس کو جوائن کر لیا کیونکہ میکسیکو ان کی اکنامی میں بہت انٹرفیئر کیا تھا, ان کے اندرونی مسائل میں انٹرفیئر کیا تھا. اسی لیے پھر وہ امریکہ کے ساتھ مل گیا. اور اس کے بعد آپ لوگ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1850 کے بعد ہی یہ جو ہے نا اتنا بڑا شیئر جو ہے نا لیا ہے. تو ایسا اس لیے ہوا کہ 1850 کے بعد یورپ میں جنگیں ہونا شروع ہو گئیں اور امریکہ نے ہتھیار بنانے میں جو تھی نا مہارت حاصل کر لی. پھر جب اس نے ہتھیار بنانے میں مہارت حاصل کر لی تب انہیں پورے یورپ کو ہتھیار بیچنے شروع کیا. اور اسی لیے پھر امریکہ جو تھا وہ اکلوتا ملک بنا جس نے ورلڈ وار سے فائدہ اٹھایا. اور ایسے کئی سارے جو تھے نا امریکہ کے پریزیڈنٹس وہ ایسے تھے کہ وہ ملٹری پاور کو سپورٹ کرتے تھے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جارج بش. لیکن ان کچھ ایسے بھی تھے جو پیس چاہتے تھے جیسے کہ جو بائیڈن. تو ایسے جو اتنے سارے جو تھے نا ایسے کر کے پریزیڈنٹس, تو ان میں ایک پریزیڈنٹ تھے ان کا نام تھا وڈرو. جو وڈرو تھے نا وہ چاہتے تھے پیس چاہتے تھے امریکہ میں. اسی لیے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ورلڈ وار 1 میں بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اور انہوں نے 1917 میں جا کے پارٹیسپیٹ اس لیے کیا تھا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ
اب ان کے بغیر یہ جنگ کوئی نہیں جیت سکتا. اور جب ساری ایسی اکنامیز ڈسٹروائے ہو گئی تب پھر پوری دنیا امریکہ پر ڈپینڈ ہو گئی. مطلب کافی سارے ملک امریکہ پر ڈپینڈ ہو گئے کیونکہ امریکہ نے تھا نا امریکن ڈالر جو تھا نا وہ گرو کرا تھا. تو امریکن ڈالر کے ساتھ لوگ اپنی کرنسیز کو فکس کرتے تھے اور کچھ لوگ یوروز جو تھے وہ خرید بھی رہے تھے. تو اور لوگ جو تھے نا ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی تھی کیونکہ وہاں پر امریکہ لوگوں کو ٹیورزم اٹریکٹ کرتا تھا. وہاں پر جو تھے نا لوگ بہت زیادہ آنے لگے تھے کیونکہ وہ ٹیلنٹ کو ایک اپرچونیٹی دیتا تھا. کیونکہ آپ نے کافی ایگزامپلس دیکھی ہوں گی جو امریکہ جا کر بہت بڑے ہو گئے. جیسے کہ ایلون ماسک ایک ساؤتھ افریقن جو امریکہ جا کر بلینئر بن گیا. اور بہت سارے ایسے ایگزامپلس ہیں. اور پھر امریکہ تھا نا اس نے پھر فلیپینس کو بھی اسپین سے 20 ملین میں خریدا. اور پھر اس میں جو تھا نا بہت سارے کنٹریز اس پر ڈپینڈ ہو گئے جیسے کہ برازیل, چلی, ڈومینیکن ریپبلک اور ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں جو امریکہ پر ڈپینڈ ہو گئے تھے. پھر 1946 میں فلیپینس نے آزادی لے لی اور آج بھی جو ہے فلیپینس ایک آزاد ملک ہے. تو آپ لوگ جو ہیں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے جو ہیں ملک انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا. پھر جو ہے سوویت یونین بھی ایک نئی کنٹری بن گئی. اور سوویت یونین کے درمیان جب کولڈ وار شروع ہو گئی تب یہ کولڈ وار ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ لوگ پراکسی وار لڑنا شروع ہو گئے. اور پھر وہ اپنے سامان پر دیکھنے لگے کہ میرے پاس زیادہ سامان ہے, میرے پاس زیادہ سامان ہے. اور اسی کولڈ وار کی وجہ سے پھر امریکہ نے بنا لیا 1945 میں ایٹم بم. اور اسی ایٹم بم کی وجہ سے امریکہ دنیا کا سپر پاور بننا شروع ہو گیا. لیکن پھر دنیا میں 2 سپر پاورز رہ گئی اور ایک تھا کیا کہتے ہیں سوویت یونین اور ایک تھا امریکہ. تو وہ 1990 میں جب سوویت یونین کولیپس کر گیا تب پوری دنیا میں صرف ایک سپر پاور تھی جو تھی متحدہ ریاست امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس. سبسکرائب.